کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اہلیان پاکستان، پروردگار ارض و سما کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں انسانوں پر، لیکن جب انسان مل کر اس آزمائش اور مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ مواخات مدینہ کی صورت میں جب مہاجرین آئے تو انصار کا بھائی بھائی بنا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اسلامی کی ایک ایسی شاندار مثال پیش کی کہ رہتی دنیا تک یہ مثال بے مثال ہے۔ قیام پاکستان کے ساتھ دنیا کی ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی، لیکن اہلیان پاکستان نے اپنے گھروں کے دروازے، رزق کے دروازے جب ان کے لیے کھول دیے تو اگلے ہی لمحے ہجرت کر کے آنے والے اپنے آپ کو مہاجر نہیں بلکہ پاکستانی محسوس کر رہے تھے۔ 2005 کا زلزلہ ہو، پوری قوم نے مل کر کشمیر کے اس زلزلے میں یوں آگے بڑھے کہ وہاں جو لوگ مصیبت زدہ تھے انہیں یہ محسوس ہوا جیسے مصیبت آئی ہی نہ ہو۔ 2010 کے سیلاب میں جب پنجاب سندھ پوری طرح متاثر ہوا اور بری طرح متاثر ہوا تو پوری قوم یکجاں ہو گئی اور ان کی مصیبت کو کم کر دیا۔ اس وقت پورا پاکستان، آپ سوات میں دیکھ لیں، آپ چارسدہ میں دیکھ لیں، نوشہرہ میں دیکھ لیں، آپ ڈی جی خان میں دیکھ لیں، آپ میاں والی کو دیکھ لیں، آپ پورے جنوبی پنجاب کے مناظر توسا کو دیکھ لیں، تو راجن پور کو دیکھیں، ہر طرف یوں لگتا ہے جیسے پانی نے آ کر ایسی تباہی مچائی ہے کہ انسانوں کی زندگیاں مخدوش ہو گئی ہیں۔ یہی کیفیت ہمیں اس وقت پورے سندھ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ بلوچستان کوہ سلیمان سے مسلسل سیلاب نے وہاں چھوٹے بڑے 20 سے زائد ڈیم تباہ ہو گئے اور کوہ سلیمان سے تیسری بار آنے والے سیلاب نے توسا شریف کے 20 دیہاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اس وقت 5 لاکھ سے زائد پاکستانی، جن میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، کھلے آسمان تلے ایک لباس میں بنا چھت کے، اور اس سے بہت بڑی تعداد سندھ کے اندر اور بلوچستان میں ہے، جن کو جب بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کم از کم بھی یعنی کہیں کہ 40 لاکھ سے زائد پاکستانی متاثر ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ اس وقت چین اور امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ 2005 کے زلزلے سے بھی بدترین تباہی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ ایسے موقع پر اگر یہ دیکھا جائے کہ بین الاقوامی امداد کتنی آئے گی تو یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم بین الاقوامی امداد سے اپنے بھائیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، یا اس کام کو صرف حکومت پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، وگرنہ 4 ماہ پہلے جو بتایا تھا اداروں نے کہ اس قدر شدید بارشیں اور طوفان اور سیلاب آئے گا تو اس کے اوپر کسی طرح کے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، جس کے سبب بہت بڑا جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ لاکھوں ایکڑ اراضی جس کے اوپر جو ہے وہ پھل موجود تھے، سبزیاں موجود تھیں، مختلف اجناس تھیں، اور وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ ہزاروں جانور پانی میں بہہ گئے اور وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جن کے پاس کل تک اپنا چھت موجود تھا، وافر گھر میں رزق موجود تھا، لباس موجود تھا، آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیں پکار رہے ہیں
मुसीबत और दुख की इस घड़ी में हमें कौन सा किरदार अदा करना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जो सेम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मनकूल है कि बरोज़ हश्र परवरदिगार आलम अपने बंदे से कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बेलिबास था, तुमने मुझे लिबास नहीं पहनाया, मैं बीमार था, तुम मेरी अयादत के लिए नहीं आए। वो बंदा अर्ज़ करेगा, मालिक तू बेनियाज है, तू तो सबको रिज़्क़ देने वाला है, तू कैसे भूखा हो सकता है। रब फरमाएगा कि तेरे इलाके के अंदर, तेरे मोहल्ले में, तेरे मुल्क में फ़लाँ शख्स भूखा था, तुमने उसे खाना नहीं खिलाया, गोया तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, और अगर तू उसे खाना खिला देता गोया तू मुझे खाना खिलाता। फ़लाँ बेलिबास था, तूने उसे लिबास नहीं पहनाया, उस यतीम के सर पे हाथ नहीं रखा, गोया तूने मुझे लिबास नहीं पहनाया। फ़लाँ बेवा, फ़लाँ यतीम, फ़लाँ सैलाब से मुतासिरा, आपने उस भूखे को खाना नहीं खिलाया, या मूज़ी अमराज से वो बीमार हुआ, तुम उसकी इयादत के लिए नहीं गए, गोया तुम मेरी इयादत के लिए नहीं गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीहि, कि अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने बंदे की मदद फरमाता रहता है जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, तुम्हारे दो तरह के भाई हैं, एक दीन में मज़हब में तुम्हारे भाई हैं, और एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते तुम्हारे भाई हैं। गोया इस्लाम लाने के बाद जो सबसे बड़ी नेकी है वो भूखे को खाना खिलाना है, वो इंसान हो या जानवर, वो मोमिन हो या काफिर। और इस्लाम लाने के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल आज़ारी है, वो इंसान की जाए या जानवर की, मोमिन की जाए या काफिर की। इस वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं वो वहाँ जाते हैं और फिर उन बेसहारा, बेआसरा, मुसीबत ज़दा लोगों की सेल्फियाँ बना रहे हैं, उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। भई आप लाखों नहीं करोड़ों की इमदाद लेकर आए हों, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में उनकी तस्वीरें न बनाएं। ये वो लोग थे जो कल तलक लोगों में रिज़्क़ बांटने वाले थे, सदका व खैरात करने वाले थे, ज़कातें देने वाले थे। आज मुसीबत ने इन्हें हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है। मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब किसी को सदका व खैरात दें तो उसके चेहरे की तरफ ना देखें, ऐन मुमकिन है उस वक्त उसकी मायूसी तुम्हारे अंदर तकब्बुर ना पैदा कर दे। इस्लाम तो कहता है कि दाएं हाथ से दें तो बाएं को खबर ना हो। हम उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं? हम क्या बिना तस्वीर के हम ये इमदाद नहीं कर सकते? रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इमदादी काफ़िला लेकर जब स्वात में गई, और स्वात से भी 70-80 किलोमीटर दूर मदियन के इलाके में जहाँ पर सड़कें टूटी हुई थी, बेपनाह मुश्किलात के साथ हम जब वहाँ पहुँचे, वो लोग बड़े हैरान थे कि यहाँ तो फ़िज़ाई ऑपरेशन हो रहा है, आप यहाँ कैसे आ गए? हमने कहा अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ, और एक जज्बा था। जब हम यहाँ से जाने लगे तो फ्लड अलर्ट जारी हो गया। हमने बहुत सारे रेंटे कार वालों से रब्ता किया, उन्होंने कहा कोई ड्राइवर जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमारे एक रज़ाकार अल्लामा साजिद रज़ाक साहब ने हिम्मत की, शाहज़ोर वाले दोस्त ने हिम्मत की, और हम करीबन 500 ख़ानदानों के लिए यहाँ से इमदाद लेकर जब वहाँ पहुँचे तो हमने किसी तरह की कोई तस्वीर किसी भी ज़रूरतमंद की नहीं बनाई, इसलिए कि हम ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे थे। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से जो हमारे दोस्त रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन के साथ तामुन करते हैं, हम उनकी अमानतें इस नज़रिए से नहीं लेकर गए थे कि हम उन ज़रूरतमंदों का मजाक उड़ाएं या इस मजबूरी के आलम में उनकी तस्वीरें बनाकर वायरल करें। मैं तमाम रज़ाकारों से ये दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर मेहनत करें, ज़रूर काम करें। इस वक्त उन्हें जो जनूबी पंजाब है, जो बलूचिस्तान है, जो सिंध है, वहाँ
کئی ہفتوں سے پانی کھڑا ہے، وبائی امراض پھوٹ چکی ہیں، وہاں انہیں میڈیسن کی ضرورت ہے۔ پیرا میڈیکل سٹاف نے پوری لسٹیں ہمیں فراہم کی ہیں کہ یہ میڈیسن ہم تک پہنچائی جائے۔ اس وقت انہیں سلنڈرز کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا کھانا پکا سکیں۔ اس وقت انہیں خشک راشن کی ضرورت ہے۔ وہاں ان کے معصوم بچے ہیں اور انہیں دودھ کی ضرورت ہے۔ وہاں انہیں بسکٹ کی ضرورت ہے۔ وہاں انہیں اس وقت چادروں کی ضرورت ہے تاکہ وہ مچھروں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ وہاں انہیں واٹر پروف خیموں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے مزید وہاں بارشیں ہو رہی ہیں تاکہ وہ اپنے سروں کو محفوظ کر سکیں، پناہ لے سکیں۔ اس وقت شدید ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن کیا ضرورت کے اس وقت میں ہم بین الاقوامی امداد پہ صرف بھروسہ کریں؟ کیا ہم حکومت کی طرف توجہ رکھیں؟ نہیں، ہم میں سے ہر شخص کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، چاہے وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، ہمیں ہر پاکستانی کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، بلا تفریق مذہب و مسلک، بلا تفریق رنگ و نسل ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ایک قوم بن کر، ایک امت بن کر میدان میں نکلنا ہوگا، تاکہ جو لاکھوں پاکستانی کھلے آسمان تلے، مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بچے بزرگ ضرورت کے وقت ہمیں پکار رہے ہیں، ہم ان کی پکار پہ لبیک کہیں۔ آئیے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کا ایک اور امدادی قافلہ جو تیار ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہیں یا بیرون ملک ہیں، میں سب سے درخواست کروں گا کہ آئیے آج ضرورت کے ان لمحات میں ہم ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ من حاج مسلمن فی الدنیا حاج اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی اس دنیا میں ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ قیامت کو اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ تو آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ رمضان المبارک کا انتظار نہ کیجیے، اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات ان متاثرین سیلاب کے لیے پیش کیجیے۔ اپنے گھروں کے اندر جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں انہیں آپ ان سیلاب زدگان کے لیے پیش کیجیے۔ آپ مواخات اسلامیہ کا ایک ایسا تصور پیش کیجیے کہ پوری دنیا پاکستانیوں کے ان جذبات کے اوپر رشک کریں۔ آئیے مل کر میں سیلاب زدگان کے لیے رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم پر اپنا کردار ادا کیجیے۔ میں اس موقع پر سیدہ فاطمۃ الزہرا ٹرسٹ اوسلو ناروے کا شکر گزار ہوں، میں تحریک شیران اسلام پاکستان کا شکر گزار ہوں، میں شوق پرواز کا شکر گزار ہوں، میں انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کا شکر گزار ہوں، میں اہلیان راولپنڈی کا شکر گزار ہوں، اور پوری دنیا میں ہمارے جو دوست، جو بھائی مصیبت کی اس گھڑی میں اپنی امداد بھیج رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بے حد شکریہ۔